اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ایک ایسے جلیل القدر نبی کے بارے میں بات کریں گے جو اپنی زندگی میں اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے۔ آج ہم جانیں گے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کی دعا سے اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کیسے تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے بڑا مقام، بڑی شان اور عزت دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی خود اللہ تعالی نے عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام طور پہاڑ پر جاتے اور اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور زور زور سے رو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی، تو اس عورت نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، آپ علیہ السلام اللہ تعالی سے دریافت کریں کہ مجھے اولاد ہوگی یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے تو اللہ تعالی سے اس بے اولاد عورت کے بارے میں بات کی، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آ کر اس عورت کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ ایک دن ایک فقیر نے اس بے اولاد عورت کے گھر کے باہر آواز لگائی کہ بھوکا ہوں، کوئی کھانا کھلا دے۔ یہ آواز سن کر وہ عورت گھر سے باہر آئی تو اس بھوکے فقیر نے کہا، اے عورت، تو مجھے جتنی روٹیاں کھلائے گی اللہ تعالی تجھے اتنے بیٹے عطا کرے گا۔ فقیر کی بات سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور جلدی سے 4 روٹیاں پکا کر فقیر کے دامن میں ڈال دی۔ اللہ تعالی نے اس عورت کو 4 بیٹے عطا کیے۔ وہ عورت بے حد خوش تھی کہ اللہ پاک نے اس کو 4 بیٹوں سے نوازا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس عورت کے گھر کے پاس سے گزرے تو اس عورت نے کہا، اے موسیٰ، آپ نے تو کہا تھا کہ میری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے، یہ دیکھیں مجھے اللہ پاک نے 4 بیٹے عنایت کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بہت حیران ہوئے اور طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالی سے معلوم کیا کہ یا اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اس عورت کو اولاد نہیں ہوگی، اس کے تو 4 بیٹے ہیں، یا اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک پلیٹ اور ایک چھری دی اور کہا کہ اے موسیٰ، اس پلیٹ میں کسی انسان کا گوشت لا کر دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام واپس بستی میں آ کر اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا گوشت چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری بستی چھان ماری مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے کو تیار نہ ہوا۔ اچانک ایک فقیر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور کہا کہ اے موسیٰ، کیا بات ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی انسانی گوشت چاہتے ہیں مگر کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس فقیر نے چھری لے کر اپنے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر پلیٹ بھر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے طور پہاڑ پر آ کر وہ گوشت کی پلیٹ اللہ پاک کی
خدمت میں پیش کر دی تو اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، تم کو بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم اپنا گوشت بھی دے سکتے تھے۔ بس یہی اس میں حکمت ہے، تمہارے سوال کا یہی جواب ہے۔ اس فقیر نے میری بارگاہ میں اس عورت کی اولاد کے لیے دعا کی تھی تو میں نے اس فقیر کی دعا قبول فرما لی۔ اے موسیٰ، جب کوئی بندہ میرا بن جاتا ہے تو میں اپنے فیصلے بدل لیتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برسا دے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بارش کی دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے مجمع کے اندر میرا ایک گناہ گار بندہ بیٹھا ہے، جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں سے فرمایا، تم میں ایک اللہ کا گناہ گار بندہ بیٹھا ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے گا تو پھر بارش بھی ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ پھر دوسری دفعہ فرمایا تو کوئی بھی نہ اٹھا۔ پھر تیسری دفعہ، پھر اللہ پاک نے بارش برسا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ مجمع سے تو کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش بھی برس پڑی؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا ایک نافرمان بندہ مجمع میں بیٹھا تھا اور اس بندے نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی تو میں نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور بارش برسا دی۔ تو ناظرین، آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک گناہ گار انسان اللہ تعالی کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بھی نیک دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔